کبھی غور کیا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد جو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے وہ کتنا خاص ہوتا ہے؟ فرائض تو ادا ہو گئے، لیکن اصل روحانی کنیکشن تو شاید وہیں سے گہرا ہونا شروع ہوتا ہے۔ آج ہم انہی لمحات کی بات کریں گے، یعنی نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں جنہیں تاکیبات کہتے ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ الفاظ ہمارے اس تعلق کو کیسے اور مضبوط بناتے ہیں۔ تو چلیں اسی سوال کو اپنی اس پوری گفتگو کا مرکز بناتے ہیں۔ بات صرف ایک رسم کی نہیں ہے نا؟ یہ تو ایک پورا تبدیلی کا عمل ہے۔ کیسے نماز کے بعد کی یہ چند منٹ، یہ دعائیں ہمارے پورے دن اور شاید ہماری پوری زندگی پر اثر ڈال سکتی ہیں؟ اچھا، تو یہ دعاؤں کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت بیان کرنے سے، اور یہ صرف کوئی فارمیلٹی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی کبریائی پر فوکس کرتے ہیں نا، تو ہماری اپنی پریشانیاں اور دعائیں ایک بہت بڑی تصویر کا حصہ لگنے لگتی ہیں۔ سمجھیں کہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی ساری دعائیں کھڑی ہوں گی۔ تو شیخ توسی کے مطابق سلام پھیرنے کے فوراً بعد جو پہلا کام ہے وہ ایک بہت ہی طاقتور اعلان ہے۔ 3 تکبیریں، یعنی 3 بار اللہ اکبر کہنا اور ہر بار ہاتھوں کو بلند کرنا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک جسمانی عمل بھی ہے۔ ایک طرح سے ہم مانگنے سے پہلے ہی اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری ہر مشکل سے، ہماری ہر امید سے، ہماری پوری دنیا سے بڑا ہے۔ اللہ کے بڑائی بیان کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں ایمان کے بالکل مرکز پر، یعنی توحید پر، اللہ کی وحدانیت۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ہم اسلام کی سب سے بنیادی سچائی کا زبان سے اقرار کرتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ کو محسوس کریں۔ یہ کوئی چیخ کر لگانے والا نعرہ نہیں ہے، اسے بہت سکون اور احترام سے پڑھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے روح خود کو اپنی سب سے بڑی حقیقت پر، اپنی اصل پر دوبارہ فوکس کر رہی ہو۔ مطلب بالکل صاف ہے۔ یہ الفاظ ایک براہ راست رشتہ قائم کرتے ہیں۔ یہ اعلان ہے کہ ہماری عبادت، ہماری فرما برداری، ہمارا پورا وجود بس اسی ایک ذات کے لیے ہے۔ اور پھر یہ اقرار اور گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ جو 3 بار دہرایا جاتا ہے نا، وحدہ وحدہ وحدہ، یہ صرف زور دینے کے لیے نہیں ہے، یہ اس بات کو دل میں اتارنے کے لیے ہے۔ یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ اللہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے اور اس کی طاقت حتمی ہے۔ یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، اس میں تاریخ کا حوالہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی مدد کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں، بلکہ ایک حقیقی ٹھوس طاقت ہے۔ اور یہ کتنی بڑی یاد دہانی ہے کہ جس طرح اللہ نے پہلے اپنے بندوں کی مدد کی، وہی طاقت آج ہمارے لیے بھی موجود ہے۔ تو توحید کا یہ پورا حصہ اللہ کی مطلق بادشاہت کے اعلان پر ختم ہوتا ہے کہ زندگی اور موت پر صرف اسی کا اختیار ہے اور اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہر خیر، ہر بھلائی بس اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، تو اللہ کی تعریف کے بعد اب رخ اپنی طرف مڑتا ہے۔ اب باری ہے ایک ذاتی درخواست کی، بہت عاجزی کے ساتھ، اور اس کی شروعات ہوتی ہے سب سے اہم چیز سے، مغفرت مانگنے سے، یعنی استغفار سے۔ تو یہ ہے استغفار، بخشش مانگنے کی ایک بہت خاص اور طاقتور دعا۔ اور یہ بات کتنی گہری ہے نا، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے فوراً بعد ہم اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر رہے ہیں، ہم اللہ کی صفات کا حوالہ دے کر اس سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی عظمت ماننے کے بعد ہم اپنی انسانی کمزوریوں کو مانتے ہیں، اور توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف واپس پلٹنا، یہ خود احتسابی کا ایک بہت ہی سچا، بہت ہی اہم لمحہ ہوتا ہے۔ اب دعا کا دائرہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں، اس کا فضل، اس کی رحمت۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو کور کر لیتی ہے۔ سوچیں ان چند الفاظ میں کتنی خوبصورت اور مکمل درخواست ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے ہم ایک کامیاب روحانی زندگی کے لیے چاروں بنیادی ستون مانگ رہے ہوں۔ ذرا غور کریں کہ مانگا کیا جا رہا ہے؟ ہدایت، تاکہ راستہ پتہ چلے، فضل،
تاکہ اس راستے پر چلنے کی ہمت ملے، رحمت کہ اگر کہیں ٹھوکر لگے تو وہ سنبھال لے، اور برکات تاکہ اس سفر میں ترقی ہو۔ یہ چاروں چیزیں مل کر ایک ایمانی زندگی کے لیے پورا سپورٹ سسٹم بناتی ہیں۔ چلیں اب ان دعاؤں کی طرف آتے ہیں جن میں ہر قسم کی بھلائی مانگی گئی ہے اور ہر قسم کے شر سے پناہ۔ یہ اللہ پر مکمل توکل کا اظہار ہے۔ یہ شاید توکل اور بھروسے کی سب سے گہری دعاؤں میں سے ایک ہے۔ پتہ یہ کیسا ہے؟ جیسے ہم یہ مان رہے ہوں کہ ہم تو دنیا کو ایک چھوٹی سی کھڑکی سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پوری تصویر دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اپنی محدود سمجھ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہم وہ خیر مانگتے ہیں جو صرف اس کے علم میں ہے، اور اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جسے صرف وہی جانتا ہے۔ اور یہ کتنی جامع دعا ہے۔ ہر بھلائی مانگ لی، ہر برائی سے پناہ مانگ لی، صرف بڑی بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں، دنیا کی ذلت سے بھی بچت اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ یہ واقعی میں مکمل حفاظت کی دعا ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ کی صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اس کی ذات، اس کی عزت، اس کی قدرت، ان سب کا حوالہ دے کر ہر طرح کے نقصان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اور یہاں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ کمال کی ہے۔ ہم اللہ کی ذات میں پناہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی مان رہے ہیں کہ ہر مخلوق پوری طرح اس کی گرفت میں ہے، مطلب کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول سے باہر ہے ہی نہیں۔ تو اب دعاؤں کا یہ سلسلہ اپنی اختتام پر پہنچتا ہے، اور اختتام ہوتا ہے ایمان کے ایک آخری بہت ہی طاقتور اقرار کے ساتھ، جس میں توکل بھی ہے، حمد بھی ہے اور گواہی بھی۔ اور اس طرح دعا کا اختتام ہوتا ہے توکل کے اس زبردست اعلان پر کہ ہمارا بھروسہ صرف اس پر ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جسے موت نہیں، اور ساری تعریف اس ذات کے لیے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد، نہ کوئی شریک، نہ کوئی کمزوری۔ یہ توحید کی ایک آخری طاقتور سمری ہے۔ تو یہ جو آخری حمد ہے نا، یہ پوری دعا کو ایک دائرے میں مکمل کر دیتی ہے۔ ہم نے شروع کیا تھا اللہ کی وحدانیت کے اقرار سے، اور اب ختم بھی اسی سچائی پر کر رہے ہیں۔ تو حمد، توبہ اور دعا کا یہ پورا سفر گھومتا توحید کے ہی گرد ہے۔ تو آخر میں ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے، بلکہ ایک سوال کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ سوچئے، اگر ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کو صرف عادت کے طور پر نہیں بلکہ سمجھ کر شعور کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ معمول ایک روزانہ روحانی ریچارج میں کیسے بدل سکتا ہے؟ ان چند منٹوں کا ہمارے باقی پورے دن پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟